کتنے لوگ آج صبح خوش ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائیں اور کہیں گاڈ بلیس یو. بولیں گاڈ بلیس یو، ہیو اے بلیسڈ ڈے. ایک دوسرے کو بولیں. یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں بجائیے گا. ہالےلویا، سارا جلال یسوع تیرے نام کو. 12 سال کے بعد پاکستان میں آ کر پھر روح تازہ ہو گئی ہے. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت عبادت کے لیے، اور خاص طور پر خداوند کے خادم پاسٹر عمران فضل صاحب کے لیے، اور اپنی پیاری بہن سسٹر میوش کے لیے کہ جن کو خدا نے یہ خدمت بخشی اور انہوں نے اس خوبصورت میٹنگ کا ارینج کیا. اور فضل ٹی وی جو ہے وہ اب آپ گھر گھر میں دیکھ رہے ہیں، سب لوگ دیکھتے ہیں گھروں میں. آمین. پاسٹر عمران آپ بھی سامنے آئیے گا، سسٹر میوش آپ بھی سامنے آئیے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کی جائے. آپ کو پتہ ہے، کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ یسوع مسیح نے جب خدمت کا آغاز کیا تو کتنے لوگوں کو چنا؟ ہاں جی، 10 کتنے؟ 12 لوگوں سے پوری دنیا کے اندر انجیل کی منادی ہوئی. آج آپ جتنے لوگ ہیں اس سے بڑھ کر آپ زیادہ انجیل کی منادی کریں گے. آمین. تو زوردار تالیاں خدا کے خادم اور خادماؤں کے لیے. آئیں سب کھڑے ہوں ایک لمحہ کے لیے خدا کے خادم کے لیے، خدا کی خادمہ کے لیے. ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائیں، ان کے لیے برکت چاہیں گے، خدمت کے لیے برکت چاہیں گے. خدا مؤثر کرے اور یہ زمین کے انتہائی حصے تک جا کر انجیل کی بشارت کا کام کریں اور خداوند کے نام کو زیادہ سے زیادہ جلال ملے. آئیں دعا کرنا شروع کریں. آپ کے ہونٹ کھلیں ان کے لیے. برکت، جو برکت ہے وہ اندر سے باہر نکلتی ہے. برکت دینا شروع کریں اور کہیں خداوند فضل ٹی وی کی ہاروسٹ منسٹری کی حدوں کو زبیب کی حدوں کی طرح بڑھا. کہنا شروع کریں خداوند آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا اور آپ خود دیکھیں گے. او ہالےلویا ساکھا رابا سندھی ریکی بیو. خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم تیرے پاک نام کی تعریف کرتے ہیں کہ تو اپنے وعدے کے مطابق ہمارے درمیان میں موجود ہے. خداوند تیری موجودگی کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. میرے خدا، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے خادموں کے ساتھ مل کر، تیرے خادم پاسٹر عمران فضل کو، تیری خادمہ پاسٹر میوش کو، خداوند ہم سب بہن بھائی مل کر باپ اور بیٹے اور روح کے نام سے برکت دیتے ہیں. ہاروسٹ منسٹری کو برکت دیتے ہیں، خداوند فضل ٹی وی کو برکت دیتے ہیں، تاکہ خداوند ان کی حدیں یسوع کے نام سے بڑھتی چلی جائیں، بڑھتی چلی جائیں، بڑھتی چلی جائیں. اور یہ جس بھی طرف جائیں خداوند تو ان کو اور زیادہ پراسپر کرنا، ان کو خداوند بڑھانا، برومند کرنا، اور تیری نگاہیں اس جوڑے کے اوپر ہمیشہ ٹھہری رہیں. اور خداوند تیرا پاک روح ان کو کثرت سے برکت پر برکت دے. اور خداوند ایک اب تو نے یہ گراؤنڈ بخشی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ آنے والے دنوں میں تو ان کو ایک بڑی گراؤنڈ دینا، بڑے لوگ آئیں اور خداوند تیرا جلال ان پر ٹھہر جائے یسوع کے نام سے. آمین. زوردار تالیاں ان کے لیے بجا دیجیے گا. اور ہمارے ساتھ پاسٹرز کی ٹیم ہے، ہم آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے پیارے بھائی سنگر دائم گل. خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے اور خداوند آپ کو اور زیادہ بڑھائے. میری دعا ہے خداوند آپ کو امریکہ میں بلکہ پوری دنیا میں کثرت کے ساتھ استعمال کرے. آپ تو وہاں پر نہیں آئے، پر میں نے آپ کو وہاں پر لے آیا اور آپ کے گیت وہاں پر سنتا ہوں. جب میرا دل کرتا ہے صبح صبح اٹھتے ہیں، آپ کے سانگ لگاتے ہیں، ایسٹر کو پتہ ہے، اور ہم برکت پاتے ہیں. تو بھائی دائم کے لیے، ان خادموں کے لیے بھی زوردار تالیاں بجا دیجیے گا. خداوند آپ کو بھی برکت دے. کتنے لوگ تیار ہیں خداوند کا کلام سننے کے لیے؟
آئیں ایک لمحہ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں، دعا کریں کلام کے لیے، کہیں خداوند آج کا کلام میرے لیے ہو، کہیں خداوند آج میری روح سے مجھ سے کلام کر، کہیں خداوند آج کے کلام سے میں بھر جاؤں، کہیں خداوند تیرا پاک روح مجھے آج کلام کے وسیلہ سے نیا کرے۔ خدا سے مانگنا شروع کریں اپنے لیے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو کلام کے وسیلہ ہی سے برکت ملتی ہے، شفا بھی کلام ہی کے وسیلہ سے ملے گی۔ کہیں خداوند مجھے نیا کر، مجھے تازہ کر، مجھے روح سے معمور کر، مجھے بھر ڈال۔ ہاللیلویہ۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، اب ہم نہیں بلکہ تو ہم سے کلام کرنا۔ آج کی خداوند ساری برکت میں ابھی سے ان پیاروں میں بانٹتا ہوں تاکہ یہ برکت پر برکت پائیں۔ آمین۔ بک آف کلیشین، کلسیوں کے نام، پالوس رسول کا خط۔ نکال لیجئے گا، جن کے پاس سیل فون ہے وہ سیل فون پہ دیکھیے گا۔ تیسرا باب، کلسیوں کے نام، پالوس رسول کا خط۔ ایک مائک بھائی جوید کو دے دیجئے گا۔ کلسیوں کے نام، پالوس رسول کا خط، اس کا تیسرا باب، آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 15 تک۔ روزے کتنے لوگ رکھ رہے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں۔ روزوں کے تعلق سے بات کریں گے۔ روزہ جب ہم رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہماری شخصیت زندگی کے اندر کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ کلسیوں کے نام، پالوس رسول کا خط، اس کا تیسرا باب، آیت نمبر 12۔ جی پیارے بھائی جوید پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا، غور سے سنیے گا۔ خوبصورت الفاظ ہیں، بڑے بابرکت ہیں، کلام بھرا ہوا ہے اس برکت سے۔ اور اپنی زندگی کے اوپر غور کیجیے گا کہ کیا جب میں روزہ رکھتا ہوں تو یہ ساری چیزیں میری زندگی میں کہیں پر فٹ ہوتی ہیں یا نہیں۔ اگر ہوتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہوتی تو غور کیجیے گا۔ جی خداوند کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے، پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ جی خداوند کے کلام میں سے جو پہلا حوالہ پڑھا وہاں پر لکھا ہے، پس خدا کے، میں ہی بولاں گی یا تسی بھی بولو گے نال میرے؟ برگزیدوں کی طرح جو کی ہیں جی، جو پاک اور عزیز ہیں، درد مندی، جو پہلا پوائنٹ ہے، درد مندی اور مہربانی اور فروتنی، اور آگے وہ بائبل اینا کو لیے باقیاں کو کوئی نہیں۔ ہاں جی، کون کون سی چیزیں ہیں؟ ٹوٹل ملا کے کنی ہوئی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ 5 ہی کافی ہیں ہمارے لیے۔ آج میرے عزیزو ہم روزہ رکھتے ہیں۔ پہلی بات یہاں پر آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے، برگزیدگی۔ کیا میں برگزیدہ ہوں؟ کیا میں روزہ رکھا ہے، میں خدا کے ساتھ کتنا ریلیٹڈ ہوں؟ میرا رشتہ خدا کے ساتھ کیسا ہے؟ میری پرسنل فیلوشپ خدا کے ساتھ کیسی ہے؟ کیا میں نے کسی کے کہنے پر روزہ رکھا ہے یا میں ویٹ کر رہا تھا کہ روزوں کے دن آئیں گے تو میں روزہ رکھوں گا؟ کیا سوچ کر روزہ رکھا گیا ہے؟
बहुत सारे लोग रोज़ा रखते हैं, कुछ लोग जो हैं वो रोज़े समझ के रोज़ा रखते हैं, कुछ लोग जो हैं वो कुछ डिज़ायर रखकर रोज़ा रखते हैं कि मैं रोज़ा रखांगा तो ऐ मेरी मन्नत है, खुदा इन्हू मैनू पूरा कर दे, ऐ मेरा दरखास्त है तेरे अगे, ये रोज़े के ज़रिए पूरी हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आस्तर की किताब जब पढ़ा जाए तो आस्तर ने, हम स्टूडियो में बात कर रहे थे कि आस्तर ने रोज़ा रख के अपने मुल्क को बचाया था। आमीन। अगर मुल्क बच सकता है तो आप और मैं क्यों नहीं बच सकते? अगर आस्तर के रोज़े से मुल्क बच सकता है तो मेरे और आपके रोज़े से हमारा घराना और हमारा चर्च क्यों नहीं बच सकता? मेरे अज़ीज़ों, आज हम गौर कर रहे हैं कि हमारी बरगज़ीदगी, हमारा रिलेशनशिप, हमारा तल्लक किस तरह खुदा के साथ है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब ये भाई वर्शिप कर रहे थे, खुदा की हजूरी को महसूस कर रहा था, और मैंने बहुत कम ऐसे वर्शिपर देखे हैं जो खुदा के साथ फुली कमिटेड हो, जो गैर जुबानों में बात करते हों। बहुत कम देखने में मिलते हैं। क्या मेरी स्पिरिचुअल लाइफ ऐसी है? क्या मैं खुदा का बरगजीदा हूं? क्या खुदा मेरी सुनता है? क्या खुदा के साथ मेरी फेलोशिप का टाइम कितना गुजरता है? क्या मैंने खुदा के साथ अपना कितना करीबी रिलेशन कायम किया है? क्या मैं अपने खुदा के साथ कितना वक्त दुआ में ठहरता हूं? मेरा रिश्ता खुदा के साथ कैसा है? मैं कल देख रहा था बेटे और माँ का रिश्ता। बहन महविश, पास्टर इमरान, मैं, हम लोग बाहर गए हुए थे तो बार बार फ़ोन कर रहे थे, बच्चे ठीक हैं, बच्चों ने खाना खा लिया है। तो मैं महसूस कर रहा था कि माँ जो है वो अपने बच्चों की फिक्र में लगी हुई है, बाप अपने बच्चों की फिक्र में है कि खाना खा लिया है, सब कुछ ठीक है। एस्टर भी कॉल कर रही थी कि हदासा जोए का पता किया जाए। ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी बात है, मगर क्या मेरा रिलेशन मेरे बाप के साथ कैसा है? क्या मैंने बाप के साथ कितना टाइम स्पेंड कर रखा है? क्या मेरा बाप मेरे लिए कॉल करता है? क्या मेरा आसमानी बाप मेरा पूछता है? क्या मेरा बाप मेरी फिक्र करता है? क्या मेरा बाप मेरे लिए कुछ ख्याल करता है? अगर नहीं करता तो इट मीन्स कि हमारा रिलेशन डिसकनेक्ट है। असी फिर कनेक्ट कोई नहीं है, एवं बाइबल फड़ी हुई है। अगर बाप फिक्र करता है तो इसका मतलब यह है कि हमारा रिलेशन खुदा के साथ क्या है? कायम है। जब हम रिलेशन बनाते हैं तो रिलेशन के अंदर जो पहली बात देखी जाती है वो है दर्दमंदी। मेरे अंदर कितनी दर्दमंदी है। अगर मैं बरगजीदा हूं तो मैं दर्दमंद भी हूं। कितने लोग हैं जो बड़े दर्दमंद हैं? कोई हैं दर्दमंद लोग? वो एक भरा ने 2 3 4 5 6 वादे जा रहे हैं, 7 हो गए, 8 हो गए, भैन ने भी आ चुकिया, 9 10, लो जी 10 लोग जो दर्दमंद। मेरे अज़ीज़ों, क्या हमारे अंदर दर्दमंदी है? क्या हमारा हार्ट जो है वो दर्दमंदी से भरा हुआ है? दर्दमंदी का पता की मतलब है? किसी की फिक्र करना, किसी का ख्याल करना, किसी की टेक केयर करना, अपने आप को पीछे करके उसको आगे करना, ये है आपकी दर्दमंदी। अमेरिका च अगर कोई डिग जाए ना बंदा टुरदा टुरदा तो उन्होंने कोई हाथ नहीं लाता, उन्होंने फटाफट की करते हैं, एंबुलेंस कॉल करते हैं ताकि इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होके इन्हू जल्दी दे नाल हॉस्पिटल लिया जाए। इत्थे मैं देखा कि इत्थे बेचारा पिया होएगा तो उत्ते ही असी जिहड़े होर खड़े हो के सोचते रहांगे कि यार किते साडे ते ना पै जावे ते इहनू इत्थे ही रहन दवो।
یہ درد مندی نہیں ہے. درد مندی یہ ہے کہ جب ہم کسی کو اپنا سمجھتے ہیں. کوئی میرا ہے, یہ بیٹا, یہ بیٹی, یہ بہن, یہ شخص, یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ یہ میرا ہے, اس کے ساتھ میرا ریلیشن ہے. میرے عزیزو, کیا میرے اندر ایسی درد مندی ہے؟ میں نے کبھی راہ چلتے ہوئے کو پانی پلایا ہے؟ میں نے کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے؟ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ کہ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਇਹ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ. ہم اپنا بچا ہوا دوسروں کو دیتے ہیں. کیا کبھی کسی کے ساتھ روزوں کے ایام میں کسی کو بلایا ہے کہ آج فیلوشپ میرے ساتھ کرنا, آج کھانا میرے ساتھ کھانا؟ کیا میرے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارے اندر کوئی درد مندی نہیں ہے. سیکنڈ بات, مہربانی. ہم مہربانی نے ایک اور بھی لفظ بولیا جاتا ہے, شکریہ. دوسرا ایک اور بھی میننگ ہے شکریہ. تو شکریہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ شکریہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ جب کوئی شخص ہمیں ایفرٹس دے یا ہمارا کوئی کام ہو جائے تو ہم اسے جلدی سے کیا کہتے ہیں؟ شکریہ, تھینک یو کہ آپ نے میرے لیے یہ کیا ہے, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی ہم نے اپنی زندگی کے اندر شکریہ کو یوز بہت کم کیا ہے. ادو ہی کیتا جدو سانو کچھ لبیا یا کسی نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے. مجھے آپ جاب دلائیں گے تو میں کیا کہوں گا؟ تھینک یو, شکریہ, آپ نے مجھے جاب دلائی, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ میرے لیے پانی لے کر آئے, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے مجھے کھانا کھلایا, میں آپ کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مگر کیا آج سوچیں, یسوع مسیح جس نے میری اور آپ کی قیمت ادا کی, ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا. ہم نے اس سے کہا, خداوند تیرا شکر ہو, تو نے صلیب پر کیلوں سے جڑ کر میرے گناہوں کو دھو ڈالا, میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ روزہ آج مجھے اسی لیے یاد ہے کہ تو نے میرے لیے کفارہ دیا, تو نے میرے لیے کفارہ دیا, تو میرے لیے گھائل ہوا, تو میرے لیے مارا اور پیٹا گیا, تو نے میری خاطر منہ پر تھکوایا, تو نے میری خاطر اپنی داڑھی نچوائی. کیا ہم نے کبھی اس طرح کی مہربانی سے خداوند سے کہا ہے کہ خداوند تیری بھی مہربانی؟ میرے عزیزو, اگر ایسی مہربانی ہمارے اندر نہیں تو یہ ایٹیٹیوڈ اپنی زندگی کے اندر اس کو لینا شروع کریں. اگر آپ مہربان نہیں ہیں تو ہم بہت ساری برکتوں سے دور ہیں. کسی بھی حالات کے اندر, کسی بھی سچویشنز کے اندر آپ نے ضرور اس بات کو کہنا ہے کہ خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں, میں خداوند تیرا تھینکس فل ہوں کہ تو نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے, تو نے میرے لیے بڑے بڑے منصوبے رکھے, تو نے مجھے زمین سے اٹھایا اور اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا ہے. میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. خداوند میں تیرا شکریہ ادا کرتا, میں اس لائق نہیں تھا, آج جو کچھ بھی ہوں صرف اور صرف تیری بدولت ہوں. میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں, میں تیرا شکر گزار ہوں. یہ ویلیو, یہ گاڑیاں, یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہے, ورنہ میرے کول کچھ نہیں سی. یہ ساری شکر گزاری خداوند دی ہے, یہ سب کچھ خداوند تیرا ہے. میری کوئی لیاقت, کوئی قابلیت, میرا کوئی ٹیلنٹ نہیں تھا. اگر آج میں زندہ بھی ہوں تو صرف کس کی وجہ سے ہوں؟ خداوند یسوع کے لیے. زوردار تالیاں اس یسوع کے لیے جس کی وجہ سے آج ہم قائم ہیں. پاسٹر منور فضل دنیا سے چلا گیا. جو شخص اس کو دیکھتا ہے کہندا بہت حلیم شخص ہے, بہت سادہ طبیعت, بہت خوبصورت انسان. کیا
اس کے اندر یہ ساری چیزیں نظر آتی تھی. جتنے لوگ میموریل سروس پہ آئے ان سب خادموں نے آ کر مختلف طریقے سے ان کو ان کی قابلیت کے بارے میں ان کے رویے سے بتایا کہ یہ کس طرح کی شخصیت تھی. کیا وہ درد مند تھا؟ کیا وہ مہربان تھا؟ کیا وہ حلیم تھا؟ کیا وہ تحمل والا تھا؟ کیا وہ فروتن تھا؟ کیا آج میری زندگی کے اندر ان باتوں میں سے کون کون سی چیز ہے؟ صحیح سی دسیو تاڑے جو کنے لوگ ہیں جڑے بڑے مہربان ہیں، خیال کرتے ہیں، ٹیک کیئر کرتے ہیں. خداوند آپ کو ضرور بڑھائے گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جو مہربان ہے خدا اس کو سر بلند کرتا ہے. دوسرے نمبر پر تیسری بات فروتنی، انکساری، obedience. میرے عزیزو آپ فروتن ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، کیا فروتنی اندر ہے؟ کیا اطمینان سا اندر ہے؟ کیا سکون سا اندر ہے؟ کیا ہم فروتن ہارٹ ہیں؟ ہم فروتنی سے رہتے ہیں؟ میرے عزیزو اگر آج ایسا نہیں تو اپنی زندگی کے اندر غور کریں کہ میں فروتن ہوں یا نہیں ہوں. کہیں پر بھی خدا کو دینے میں بھی کبھی بھی درگیز نہ کریں، کبھی بھی کسی چیز میں کمی نہ کریں، کبھی بھی کسی چیز کے اندر مت کنفیوز ہوا کریں، بلکہ اپنے آپ کو فروتن کر لیں. میں آپ کو فروتنی کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں. جب ابو فضل زندہ تھے تو صبح کی عبادت میں چرچ فل ہوتا تھا اور وہ پیچھے کھڑے ہو کر لوگوں کی جوتیاں اٹھا کر سیدھی کر رہے ہوتے تھے کہ کوئی اپنی جوتی پول نہ جاوے، کسی دی جوتی کسی نال میچ نہ ہو جائے. یہ فروتنی ہے میری عزیزو، کوئی سٹیٹس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ فروتنی ہے. اگر منو کو کہہ دینا کہ پکھا لا دے، پیچھے جا کے کرسی سیٹ کر دے تو میں وہ بھی کر لاں گا. یہ میری فروتنی ہے. یہ نہیں کہ منو بلایا تو میں ہن چودھری رہنا ہے. ہم کوئی چودھری نہیں ہیں، کوئی ہماری چودھری نہیں ہے. ہم اگر جو کچھ بھی ہیں وہ صرف اور صرف یسوع ناصری کے وسیلہ سے، صرف اور صرف اسی کے وسیلہ سے ہیں. میرے عزیزو ہمیں حلیم ہونے کی بھی ضرورت ہے. روزوں کے اندر حلیم ہونا نہیں بلکہ یہ پورا سال کا پروسیس ہے. ہمیں اپنے آپ کو حلیم کرنے کی ضرورت ہے. کدی کدی میاں بیوی چھوٹی چھوٹی بات سے لڑتے ہیں. لے اینی دیر دا میں بیٹھا پانی نہیں لیا کے دیتا، میں تینوں 4 باری کہا تو مینوں پانی نہیں دیتا، بھی تو سارا دن کام تو آیا تو اٹھ کے آپ پی لے پانی. مگر کیا ہے اس نے یہ کہنا ہے کہ نہیں میری بیوی مینوں پانی دے گی تو میں پینا، ورنہ میں بھی نہیں پینا. چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراض ہو جاتے ہیں. کھانے چ نمک زیادہ پی گیا، اس گل تو لڑائی شروع کر دینی ہے. کوئی چیز دیر سے آئی ہے، لڑائی شروع کر دینی ہے. لے اے کپڑے استری کیتے ہیں، اتوں لڑائی شروع ہو جانی ہے. اے جتی پالش کیتی ہوئی ہے، اتوں لڑائی شروع کر دینی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم اپنے روزے کو خراب کر لیتے ہیں. یہی حلیمی، یہی عاجزی، یہی انکساری جب ہمارے اندر آ جائے گی جو خدا کے کلام کی ہے تو خدا آپ کو سر بلند کرنا شروع کر دے گا. خدا آپ کو بڑھانا شروع کر دے گا، آپ کی خدمت کو مؤثر کرنا شروع کر دے گا. اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی زندگی سے کیا کریں گے؟ نکال دیں گے. تو اگر کلام میں کیا لکھا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی لومڑیاں تیرے پاکستان کو کیا کرتی ہیں؟ خراب کرتی ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں. اس لیے میرے عزیزو اپنی زندگی میں جب روزہ رکھتے ہیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر غور کیجیے گا. یہ کہیں آپ کو ڈیمیج تو نہیں کر رہے ہیں؟ جنہوں شوگر ہوئے نا کہندے کہ ہیڈن ڈیتھ ہے، ایک خاموشی دے نال جڑا نا بندے نو مار دیندی ہے. اسی طرح یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں انسان کی زندگی کی، یہ آپ کی برکت کو روک دیتی ہیں، یہ آپ کے خاندان کو بڑھنے نہیں دیتی.
छोटी छोटी चीज़ें। कलाम के अंदर लिखा है हलीम हो जा। हम इब्राहिम की तरफ देखते हैं, किस तरह वो आजिज़ था, किस तरह उसके अंदर हलीमी थी। जैसे जैसे उसका बाप उसको कहता गया, यहां तक हलीम रहा कि अपना मुंडा भी देखने लगा। उन्होंने कहा खुदावन ठीक है, तू जो कहेगा वैसा ही मैं करूंगा। होर कोई मैं मेरे वगैरह कोई प्यो होंदा तो भावें शायद अगे खलो के आकड़ जाता, मगर नहीं, इब्राहिम हलीम रहा, खुदा का वफादार रहा। और आज कलाम बयान करता है कि इब्राहिम कौमों का बाप ठहराया। आज वो कौमों का बाप है। उसकी वजह क्या है कि वो हलीम था। तहम्मुल। मेरे अज़ीज़ों, क्या हम इत्मीनान रखने वाले लोग हैं? हम तहम्मुल से काम लेते हैं? हम क्या सब्र से काम लेते हैं, या असी कालियां दे विच बड़े रहंदे हैं? मेरे अज़ीज़ों, अपने अंदर इत्मीनान को ले आएं, सब्र को पैदा करें, तहम्मुल को ले आएं। अगर आप ऐसे एटीट्यूड करेंगे तो फिर आप यकीन माने आपका सब्र जो है वो आपको सरबुलंद करेगा। रोज़ा रखें, अपने आप को हलीम कर लें, आजिज़ कर लें, इनकिसार कर लें और तहम्मुल का लिबास पहन लें। वो लिबास जो इत्मीनान का लिबास है। मैं आपको एक लिबास की बात बताना चाहता हूँ। शायद आपने ये बहुत पुरानी बात कहीं सुनी हो या आपको पता हो। कहते हैं दो भाई थे और दोनों भाइयों में से एक भाई जो था वो बड़ा शरारती, हर वक्त लड़ाई झगड़ा, हर वक्त बुरे काम। एक रोज क्या हुआ कि उसने बाहर बाजार च जाके किसी नू गुस्से च आके किसी नू छुरी मार दी। वो बेचारा मर गया उथे। कहते हैं कि जब वो मर गया तो वो डर गया और उसके कपड़ों को, उसके जो वेपन था, जो छुरी थी, उसको खून लग गया और वो भागा हुआ घर को आया। और जब घर को आया तो उसका भाई ने जब उसका दरवाज़ा खोला तो कहते हैं कि उसने जब उसके हाथ में वो देखा कि इसके हाथ में छुरी है और ये कुछ करके आया है, इसके कपड़े खून से भरे हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, उसके भाई ने कहा कि अब तू ये काम कर कि तेरे पीछे शरीयत आ चुकी है, तेरे पीछे कानून है, अब तुझे पुलिस ढूंढ रही होगी, ये लिबास उतार और ये मुझे दे दे, मैं इसको पहन लेता हूँ। उसने अपने भाई का लिबास पहन लिया और जब शरीयत उसके दरवाजे पर पहुंची तो उन्होंने देखा जिसके लिबास से जिसके कपड़े खून से भरे हुए थे, जिसके हाथ के अंदर वो नेज़ा था, उन्होंने उसको क्या कर लिया? रेस्ट कर लिया और उसके भाई को रेस्ट नहीं किया। उसने कहा जाने से पहले एक मैं काम करना चाहता हूँ। पुलिस वाले ने क्या कर लिया? उन्होंने कहा मेरा भाई कमरे के अंदर, इसको बुलाओ। जब उसको बुलाया गया उसने कहा भाई ये तेरे कपड़े खून वाले मैंने पहने हैं, अब मेरे बाद कोई तेरे कपड़े नहीं पहनेगा तो आइंदा के बाद गुनाह ना करना। मेरे और आपके कपड़े खून के यीशु मसीह ने पहने हैं। अब वैसा रवैया, वैसा एटीट्यूड मत कीजिएगा, फिर कोई नहीं और पाने जो, और किसी ने नहीं मार खानी। एक बारी एक काम हो गया। अब मेरे अज़ीज़ों, हमें अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। तो मैं ईमान रखता हूँ, आखिरी बात के ऊपर गौर करेंगे। लिखा है जी 13वीं आयत, सिस्टर महविश आप बुलंद आवाज से पढ़ें। सिस्टर महविश, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे। एक दूसरे की करो जी, बर्दाश्त करो। असी बर्दाश्त कर दे? साढ़े अंदर वो चीज है वा शिकायत। मैं तो यही कहूँगा मेरे नाल चंगा दाइन को बन, मुझे तो यही शिकायत है। हाँ जी आगे। और एक दूसरे के कसूर माफ करे। एक दूसरे के कसूर भी क्या करो? माफ करो। हाँ जी, पहली बात हमने यहाँ पर कलाम में से देखी है, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की क्या करो? बर्दाश्त। मगर असी अनफॉर्चुनेटली इंज ही कहते हैं बस बहुत हो गई, बड़ी मैं सुन ली, हम मेरे को बर्दाश्त नहीं है। क्या मेरे और आपके यीशु ने कहीं पर ऐसा कहा? यहाँ तक कि उसको चंद सिक्कों में बेचा गया, उसको मालूम था, उसको पता था। क्या उसने यहूदा से ये बात की?
نہیں، اس نے ہر چیز کو کیا کیا؟ برداشت کیا۔ کاش یہ برداشت والی اسپرٹ مجھے مل جائے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو ضرور کہا کریں خداوند مجھے اس طرح کی اسپرٹ عطا کر جس کے اندر ہمبلنس ہو، جس کے اندر اوبیڈینس ہو، جس کے اندر اطمینان سے نظر آئے، جس کے اندر پیس سے نظر آئے۔ میں ایسا تیرا بیٹا اور تیری بیٹی بننا چاہتا ہوں، اور میری زندگی کو اس طرح کا بنا جس کے اندر سے کوئی شکایت، کوئی چیز نظر نہ آئے، بلکہ صرف تیرا کردار اور تیرا رویہ نظر آئے، اور میری زبان سے ہر ایک بات باعث سے برکت ہو کر نکلے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، جب ہم ایسا کریں گے تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہم بہت ساری برکتیں اپنے ساتھ اکٹھی کر لیں گے۔ خدا کا آسمان آپ کے لیے، ہم سب کے لیے کھل جائے گا جب ہمارے اندر برداشت کی اسپرٹ آ جائے۔ آج میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کی کچھ چیزوں کو تھوڑا سا ترتیب دے دیجیے، تھوڑا سا سیدھا کر لیجیے گا، زندگی بہت سیدھی ہو جائے گی۔ کبھی دیکھیا کریز لگی ہوئے تو کسی نے تو لاتی ہوئے کریز سیدھے پاس تو اچھی لگے گی؟ نہیں، یہیں سے اچھی لگے گی۔ اس طرح جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو سیدھا کر لیجیے گا، آپ کے لیے خدا کا آسمان کھل جائے گا اور خدا آپ کو برکت پر برکت دے گا۔ ہاں جی، آگے لکھا جی ایک دوسرے کے کیا کرو؟ ہاں جی، کیا یہ بات میرے اندر ہے؟ میں نے ایک دوسرے کے قصور معاف کیے۔ کہ آخری دعا جدو خدا دے خادم پاسٹر عمران نے کہنا آئے ہمارے ساتھ مل کر دعا کریں، ادو بھی اسے یہ کہہ چڑھنا، رسمن چیزیں نہیں کرنی بلکہ ان کو پریکٹیکل کرنا ہے تاکہ ہم دوسروں کے قصور معاف کریں تو خدا ہمارے قصور معاف کرے۔ آئیں اپنے قدموں پر کھڑے۔ اگر ان ساری چیزیں آپ کے اندر ہیں تو کہیں خداوند ان میں سے کوئی بھی چیز جس کی وجہ سے میرا گھر پریشان ہے، جس کی وجہ سے میرے معاشرے کے اندر لوگ پریشان ہیں، تو میری طبیعت کے اندر، میری زندگی کے اندر ان کو درست کر۔ خداوند اگر میں درد مندی نہیں رکھتا تو مجھے درد مندی والا ہارٹ دے دے۔ خداوند اگر میں مہربان نہیں تو مجھے مہربانی والا ہارٹ عطا کر، تاکہ میں دوسروں کی ٹیک کیئر کرنے والا بن جاؤں، میں خداوند دوسروں کا سہارا بن جاؤں، میں خداوند دوسروں کے لیے باعث سے برکت بن جاؤں۔ اگر یہ چیزیں میری زندگی کے اندر نہیں ہیں تو مجھے درست کر۔ اگر آپ فروتن ہونا چاہتے ہیں تو اپنا دل نکال کر خداوند کے آگے رکھ دیں اور کہیں خداوند مجھے فروتنی بنا دے، مجھے فروتن ہاتھ دے دے، میں خداوند فروتنی سے رہنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ حلیم نہیں تو کہنا شروع کریں خداوند مجھے ہمبل بنا، میں کسی کو لیٹ ڈاؤن نہ کروں، میں کسی کی لیٹ کولنگ نہ کروں، میں کسی کی شکایت نہ کروں، میں کسی کے پیچھے عیب جوئی نہ کروں۔ مجھے خداوند ایسا رویہ، ایسا کردار، ایسا شخص بنا کہ میری زندگی سے ہر بات حلیمی سے نظر آئے۔ خداوند مجھے تحمل کرنا سکھا، میں ہر بات کو برداشت کر سکوں، ہر بات کو بڑے آرام سے سن سکوں اور سن کر اس کا جواب دے سکوں۔ خدا کا پاک روح آپ کو ضرور چھوئے گا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب روزہ رکھیں اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کا خصوصی خیال رکھیں اور کہیں خداوند مجھے سکھا کہ میں کس طرح معاف کر سکوں۔ اگر آج تک سٹل لڑائی جھگڑے میں ہیں، اگر آج تک سٹل آپ ناراض ہیں تو اپنی زندگی کے اندر معافی مانگیں کہ خداوند میرے قصور معاف کر۔ خداوند میں گناہگار ہوں، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، میں نے کسی کے ساتھ بھی مہربانی نہیں کی، میں نے کسی کے ساتھ بھی میرے عزیزوں کسی کا بھی خیال نہیں رکھا۔ میرا رویہ تبدیل کر، خداوند مجھے تبدیل کر۔ میں خداوند مجھے ایسے حالات میں سے گزار جہاں سے میں برداشت کرنا شروع کروں۔ موسیٰ جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلا اس نے ہر چیز کا سامنا کیا، ہر بات کو برداشت کیا، فرعون کی سخت دلی کو برداشت کیا۔ ایسی اسپرٹ مانگیں کہیں خداوند میرے دل کو نرم کر کہ میں ہر بات کو برداشت کر سکوں۔ خداوند مجھے ایسا بنا ڈال
ताकि मैं तेरा बेटा और बेटी बन जाऊं। जितने लोग तौबा करना चाहते हैं अपना हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें। अगर ये चीजें नहीं तो कहीं खुदावन आज से मैं दूसरों के कसूर माफ करूंगा, तू मेरे कसूर माफ कर। कहीं खुदावन आज से मैं तेरे करीब आना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ प्रॉपर रिलेशन में रहना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ कंप्लीट रास्ते में रहना चाहता हूँ, मैं तेरा बेटा बनना चाहता हूँ, मैं तेरी बेटी बनना चाहता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, तभी खुदा आप और आपके घराने को बरकत देना शुरू कर देगा। मेरे पीछे बोलिएगा, खुदावंद आसमानी बाप, हम यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं। खुदावंद हम अपनी सख्त दिली के ऊपर गौर करते हैं, हमारे सख्त दिल को नरम कर डाल, इसके ऊपर अपने पाकरू का हल चला। खुदावंद आज से मैं दूसरों को मुआफ करूं, मैं आज से दूसरों की बर्दाश्त करूं, मैं आज से खुदावंद हलीम हो जाऊं, मैं आज से फरोतन हो जाऊं, मैं आज से मेहरबान हो जाऊं। खुदावंद मेरी जिंदगी की बेतरतीबी को तरतीब दे दाओ, तेरा नूर मुझ पर जलवागर हो। यीशु के नाम से जोरदार तालियां बजाइएगा।